گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم بپا ہے، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو پڑے غم سے فرحان و مظہر، رو پڑے غم سے فرحان و مظہر، شدت غم سے یہ بات کہہ گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ صلوات مفتی صاحب سے کہ زیب ممبر ہو کر امام عالی مقام کے حضور مجلس عزاداری سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ مفتی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بنام محمد مصطفیٰ و آل محمد مصطفیٰ و شہدائے کربلا ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات و سلام پڑھیے۔ کسیرا میسر نشد این شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ جس امام کی تعزیت کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس کے جنازے میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اس کا سفر، دنیا کا سفر مسجد سے کعبہ تک ہے،
وہ امام ہے جس کا سفر کعبے سے مسجد تک ہے۔ یہ دعا کیا کرے، ایک دعا کرے، ہر انسان کا سفر مسجد سے کعبے تک ہے۔ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کو کے سامنے حاضری کے لیے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ آپ کا سفر اسپرچل سفر، روحانی سفر مسجد سے کعبہ تک ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ گر قبول افتد زے عز و شرف، اگر میری آواز کعبے تک پہنچ گئی۔ عزیزوں، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ کی نمازوں کو، آپ کی دعاؤں کو کعبے کی طرف موڑ کے کیوں کہنے کے لیے کہا گیا؟ یہ بڑی بات ہے۔ آج میں کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اب میں بڑا مطمئن ہوں کہ ملت میں تصور جوادی، فرید عباس اور کئی حافظ کفایت حسین، صادقی صاحب، ایسے کئی نوجوان اب آ گئے ہیں کہ جو ممبر کو سنبھال لیں گے۔ قبلہ شیخ مہدی صاحب قال اللہ مقامہ اس ممبر پر آئے، پھر اس کے بعد مرزا ظہور حسین صاحب قبلہ قال اللہ مقامہ، پھر ان کے بعد 50 سال سے میں بھی آپ کے سامنے ہوں۔ تو ہم سب نے وہ امیر المومنین کا ایک بڑا پیارا خطبہ ہے، میں آج بہت ساری کتابیں لے کے آیا ہوں، یہ ان سب کتابوں سے پڑھنے نہیں لایا، یہ آپ کو کتابیں دکھانے لایا ہوں۔ ایک غلط فہمی جس کا ازالہ بڑا ضروری ہے دوستو، آج بھی آپ خم غدیر میں کھڑے ہیں، آپ آج بھی غدیر میں کھڑے ہیں، یا آج بھی آپ بیت الشرف ابو طالب میں بیٹھے ہیں، یا آج بھی دروازہ فاطمہ پہ کھڑے ہیں، یا آج بھی کربلا میں وہاں کھڑے ہیں جا حسین سجدہ آخر کر رہے۔ آپ کیوں غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں کہ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا؟ زمانہ نہیں بڑھا، زمانہ وہیں کھڑا ہے۔ ابھی وعدہ الہی پورا ہونے کا وقت نہیں آیا، ابھی وعدہ الہی پورا ہونے کا وقت نہیں آیا۔ تو جملہ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ سب کا سفر مسجد سے بیت اللہ تک، اور یہ دنیا کا واحد انسان ہے جس کا سفر بیت اللہ سے مسجد تک ہے۔ اور پھر آپ کی نمازیں، آپ کی دعائیں بیت اللہ کی طرف کیوں ہیں؟ اللہ تو ہر طرف ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بیت اللہ کی طرف مڑنے کا حکم آیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ آیات بھی موجود ہیں کہ تم جدھر رخ کر لو اللہ ادھر ہی ہے، مگر نماز بیت اللہ سے مڑ کے پڑھو گے تو نہیں ہوگی۔ اس کی کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ وہ اس لیے معصوم کا قول ہے، جب میں معصوم کہتا ہوں تو میری مراد اول محمد سے آخری محمد تک ہوتی ہے۔
از قوبلت قوبل ما سوا. میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، میرے بچے جوادی نے مجھے کہیں اور موڑ دیا. اگر یہ قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا. اور یہ آپ ہر نیکی جدھر مڑ کے کرو آپ کو اجازت ہے، مگر نماز صرف بیت اللہ کی طرف. اس لیے تمام نیکیاں جس میگنیٹ میں لوہا کے ذرات جس طرح میگنیٹ میں آتے ہیں، اس طرح ہر نیکی اس نماز میں جمع ہوتی ہے. کیونکہ آپ نماز میں کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز کی عبادت نہیں ہے. یعنی ہم نے اس سے باہر جتنی زندگی گزاری بطور عبد گزاری. اگر انسان اپنے آپ کو عبد سمجھے، اس کو معبود سمجھے، تو ہر لمحہ فعل عبد ہونے سے عبادت بنتا ہے. یا آپ یہ کہیں کہ آپ مسجد میں آئے تو عبد ہیں، مسجد سے نکلے تو آزاد ہو گئے. ہر حال میں عبد ہیں. اور میرا مولا عجیب جملہ فرماتا، جس کے جنازے میں آپ بیٹھے، کیا فرماتا؟ اللہ میرے لیے اس سے بڑی اور عزت کیا ہوگی، میرے مالک اس سے بڑی علی کے لیے اور کیا عزت ہوگی کہ تو میرا رب ہے. ہر کوئی خدا تک پہنچتا ہے. دوستو، جب اللہ اپنی ہر کسی کو سناتا نہیں تو ہر کسی کی سنتا بھی نہیں. تو آپ کی ہر نماز بیت اللہ کی طرف کیوں ہے؟ اس لیے تمام آپ کی ابدیت کو جو میگنیٹ اپنے اندر لیتا ہے اسے نماز کہتے ہیں. اور نماز کو بیت اللہ کی طرف اس لیے رکھا کہ بیت اللہ میں جب پہنچے گی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ بیت اللہ کو صرف 4 دیواری نہ سمجھنا، یہ امام مبین کی ولادت گاہ ہے. اور آج کی جدید ٹیکنالوجی نے بتا دیا کہ سم میں تو ادھر وہ جو ادھر ایک جو وہ موبائل نما جو 4 حدی ہے نا، اس میں ایک سم لگی ہوئی ہے. وہ سم جو ہے نا وہ اپنے اندر تمام اعمال کو جذب کرتی ہے. وہ سم اپنے اندر ہر اعمال کو جذب کرتی جاتی ہے. بس قیامت کو وہی امام آپ کی عبادت